تو آج کا کنونشن ایک مختصر ایک کال پر ہم نے منعقد کیا تھا، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے کیوں محسوس کیا کہ ملیر جیسے علاقے میں یہ کنونشن ہو۔ تو اس کی بنیاد تو وہی شاہ لطیف پولیس اسٹیشن پر ہمارے 3 صحافی بھائیوں پر جھوٹا مقدمہ ہے، اور اس جھوٹے مقدمے میں ایک فراڈی کمپنی سے مل کر ایس ایچ او شاہ لطیف ٹاؤن نے ہمارے بھائیوں صحافی دوستوں سمیع ابڑو، شہزاد مستوئی اور زہیب راجپوت کے خلاف ایف آئی آر داخل کی۔ تو ہم نے پہلے دن سے ہی اس کی مذمت کی اور اس کے حوالے سے جدوجہد کا آغاز کیا، اور ہم نے تمام دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مرحلہ وار تحریک کا آغاز کریں گے۔ تو پہلے مرحلے میں ہم نے کچھ کراچی اور کراچی سے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں کے پریس کلبوں میں جا کر احتجاج کیا، اور یہ آج کا جو کنونشن ہے یہ ہمارے اسی مرحلہ وار جو تحریک ہے اس کا یہ دوسرا حصہ تھا۔ لیکن ہماری تحریک ابھی رکی نہیں ہے، ہماری تحریک ابھی چلتی رہے گی، اور یہ جو مطالبات جو قراردادیں آپ کے سامنے پیش ہوئی ہیں ان کو جب تک نہیں مانا جاتا یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ بات کرتے ہیں ہم یہ شاہ لطیف کے پولیس اسٹیشن پر جو مقدمہ ہوا ہے اس پر ہماری 3 ڈیمانڈس ہیں، اور وہ 3 ڈیمانڈس ہم پہلے دن سے ہی بتاتے آ رہے ہیں۔ آج کے کنونشن میں بھی میں ایک بار ان کو پھر دہراؤں گا۔ پہلا یہ کہ صحافیوں پر جو یہ جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کو فی الفور خارج کیا جائے، ختم کیا جائے، اور ایک ایسا ایس ایچ او جو فراڈی کمپنی کے ساتھ مل کر صحافیوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرتا ہے، اپنے قانون کو وہ خود سپوتاژ کرتا ہے، ایسے ایس ایچ او کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس تھانے پر رہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہی ہے کہ ایس ایچ او کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو فراڈی کمپنی نے جس نے جھوٹ کی بنیاد پر صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے۔ ایس ایچ او کی ٹیبل پر اس وقت بھی اس فراڈی کمپنی کے خلاف 5 درخواستیں موجود ہیں، لیکن ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ اپنے مال بنانے کے چکر میں، اور ان کو صرف دشمن اگر نظر آتا ہے، اگر کوئی مجرم نظر آتا ہے تو وہ ملیر کے اندر صحافی نظر آتا ہے۔ تو ہم ان 3 ڈیمانڈز کے ساتھ پہلے دن کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، اور یہ جب تک ہماری ان ڈیمانڈز پر عمل نہیں ہوگا ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں یہ جو شاہ لطیف پولیس اسٹیشن پر جو مقدمہ درج ہوا اس نے چلے ہمیں ایک بنیاد تو دی، لیکن ہم اس مقصد کے ساتھ ہیں کہ پورے ملیر ضلع کے اندر، ملیر سمیت کراچی اور کراچی سمیت پوری سندھ میں آپ جائیں، صحافیوں پر متعدد کیس داخل کیے ہوئے ہیں، کچھ پولیس نے کیے ہیں، کچھ بھوتاروں نے، سرداروں نے، وڈیروں نے کروائے ہوئے ہیں، کچھ ان مافیاز نے کروائے ہوئے ہیں۔ تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ وہ تمام مقدمات ختم کیے جائیں۔ یہ مقدمے صرف اور صرف صحافیوں کو ہراساں کرنے کے لیے، صرف صحافیوں کی زباں بندی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اگر پوری تاریخ نکال کے دیکھیں سندھ کے اندر جتنے بھی صحافیوں پر مقدمے ہوئے ہیں وہ آگے چل کر غلط ثابت ہوئے ہیں، اور صحافی اس میں سے باعزت بری ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ خیرپور کے ہمارے ایک صحافی پر 23 دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے، اور آج وہ تقریباً تمام میں سے بری ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ صحافی دہشت گرد نہیں، دہشت گرد تو یہ پولیس والے ہیں، دہشت گرد یہ وردی پہن کر جو سارے کام کر رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ جو صحافیوں کے ساتھ یہ جو ناروا سلوک ہے، یہ جو صحافیوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک صحافی ہی تو بچا ہے جو اس حکومت کے خلاف، اس حکومت کی ستانیوں کے خلاف عوام کے دکھوں کی بات کرتا ہے اور ان کو اجاگر کرتا ہے، اور یہی چیز حکمرانوں کو کھٹکتی ہے۔ اور آج کل جس طرح ڈیجیٹل میڈیا نے پھر آ کر ان کے سر میں درد ڈالا ہے، اس لیے وہ سارا غصہ صحافیوں پر نکالتے ہیں اور ان کو ہراساں کر کے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہاں کئی جگہوں پر ان پولیس والوں کے ساتھ، ان حکومتی ہتھ کنڈوں کے ساتھ ہمارے اپنے بھی ملوث ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ ان ایف آئی آروں کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں اپنے ہی دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے آپس میں کوئی اختلافات ہیں ہم وہ آپس میں بیٹھ کر حل کریں، ہم کسی اور کو اپنی کمزوری نہ بتائیں کہ وہ ان پر ایف آئی آر کریں۔ یہ ملیر کے اندر ایف آئی آر، میں پورے سندھ کے صحافیوں پر ایف آئی آر سمجھتا ہوں،
اور پورے سندھ کے جس علاقے میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اگر صحافیوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب پر ایف آئی آر ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا بھی جو بھی نام ہو اس ایف آئی آر میں اس کے آگے صحافی لکھا جاتا ہے، جو صحافی میں بھی ہوں اور وہ آپ بھی ہیں۔ تو ہم سب ایک چھتری کے نیچے جب تک نہیں آئیں گے تب تک یہ جو عوام کے دشمن ہیں، جو اظہار آزادی کے دشمن ہیں، وہ صحافیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں گے، اور ہم اگر اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہیں گے تو پھر فائدہ ان کو ہوگا اور نقصان ہمیں ہوگا۔ میں آج کے اس فورم کے ذریعے، آج کے اس کنونشن کے ذریعے تمام پریس کلبوں کو، تمام صحافتی تنظیموں کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے اپنے پریس کلب اپنی جگہ پر آباد رہیں، ہمیں خوشی ہے۔ آپ کی تنظیمیں آپ کے اپنے حد تک اپنے اس میں ورک ایریا میں آباد رہیں، ہمیں خوشی ہے۔ لیکن آپ جب صحافی پر مسئلہ ہو جائے تو پھر ان پریس کلبوں سے ماورا ہو جایا کریں، ان تنظیموں سے ماورا ہو جایا کریں، اور مل بیٹھ کر آپ اس پر کام کریں۔ مل بیٹھ کر جب آپ جدوجہد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صحافی کے خلاف کسی بھی، یہ ایسے جو تو 2 ٹکے کا، اس کی تو کوئی اوقات نہیں، کسی ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کی بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی صحافی کے خلاف ایف آئی آر درج کریں۔ وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم آپس میں جھگڑ کر ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں، میں بہت مشکور ہوں اشاق میرانی صاحب کا، سامی میمن کا، انہوں نے جب ہم نے اعلان کیا تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، ہم ان کے پریس کلبوں میں گئے، انہوں نے ہمیں، اس کے علاوہ ہم دھابے جی پریس کلب گئے، تو ہم ان کے پاس گئے، اور اب تحریک کے اگلے مرحلے میں ہم خود جائیں گے اب پریس کلبوں کے پاس۔ اگر سندھ کے ایک پریس کلب میں ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے، کیونکہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا معاملہ ہے، یہ شاہ لطیف ٹاؤن کے 3 صحافیوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملیر کے 200-250 صحافیوں کا معاملہ ہے، کراچی کے 3400-3500 صحافیوں کا معاملہ ہے، اور سندھ کے لاکھوں صحافیوں کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب کو اس پر نکلنا ہوگا، سب کو آواز بلند کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک اور چیز یہاں پر عرض کرتا چلوں، جو ہمارے بیچ میں بھی خامیاں ہیں، ہمیں اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بیچ میں بھی اب جرائم پیشہ افراد آ گئے ہیں، ہمارے بیچ میں بھی وہ بھتہ خور مافیا آ گئی ہے، ہمیں اپنے ان صحافیوں کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ وہ صحافی نہیں ہیں، وہ تو بھتہ خور ہیں، وہ کرمنل ہیں، وہ ہماری صفوں میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب بدنام ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب پر ایف آئی آریں ہوتی ہیں۔ ان کو بھی اب آپ اپنی صفوں میں سے باہر نکالیں، تاکہ ہم جب شروعات خود سے کریں گے، جب ہم اپنے گھر سے گند کو نکالیں گے تو پھر ہم علاقے کے گند کو صاف کر پائیں گے۔ تو پہلے میں آپ سب صحافی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان صحافیوں کو ضرور ان کو لے کر آئیں باہر، ان کو ایکسپوز کریں کہ جو بھتہ مافیا ہیں یا جو جرائم پیشہ افراد ہیں، جن کا کام دھندا کرنا ہے، صحافت کرنا نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے ہم تمام صحافیوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ہم تمام صحافیوں کو کرپٹ اور پتہ نہیں کیا سے کیا القاب دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر میں نے پریکٹس دیکھی ہے، اور میں نے وہ 2 دن پہلے جب ہماری ایس ایس پی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے اس کو کہا تھا، میں اپنے صحافی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ صحافی کا کام نہیں ہے کسی اڈے پر کھڑے ہو کر 15 کو فون کرے کہ آؤ یہاں پر یہ کام بند کرو۔ بھائی آپ صحافی ہو، آپ نے کوئی اس طرح کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، آپ کا کام ہے کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرو، بس۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ پولیس کو بلوا کر آپ کسی کو گرفتار کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ نے وہاں سے مال لینا ہوتا ہے، اور وہی پولیس والا جو آپ کے ساتھ اس مال میں شریک ہوتا ہے، لیکن جب آپ پہ مصیبت آتی ہے وہی آپ کے خلاف ایف آئی آر داخل کر دیتا ہے۔ اور میں شروع سے، جب سے یہ صحافیوں کے خلاف سیریز شروع ہوئی ہے سندھ کے اندر کیسز کی، میں یہی کہتا ہوں کہ صحافی سندھ کے اندر جو بھی 2 نمبر 10 نمبر کام کرتا ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کر کرتا ہے، یا سیاستدان کے ساتھ مل کر کرتا ہے، یا علاقے کسی بازر کے ساتھ مل کر کرتا ہے، تو ایف آئی آر صرف صحافی پر کیوں؟ تو ایف آئی آر میں ان لوگوں کو بھی نامینیٹ کرو جو اس کے سہولت کار ہوتے ہیں، اس ایس ایچ او کو بھی نامینیٹ کرو جو بھتہ لینے میں اس کے ساتھ ہے، اس چیئرمین کو بھی آپ پکڑو جس کی وجہ سے وہ ساتھ مل کر وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ لیکن کرپشن مل بانٹ کے کریں گے، ایف آئی آر صحافی پہ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ جب تک خود کو صحیح نہیں کریں گے تب تک آپ پر یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جہاں تک یہ بات کہ کل تک ہمیں انکوائری کا کہا گیا تھا کہ یہ اس کیس کی جو شاہ لطیف ٹاؤن میں ایس پی اس کی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ دے گا، لیکن ابھی تک انکوائری شروع ہی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایس ایس پی صاحب کہیں یرغمال بنے ہوئے ہیں، یہاں کے ایس ایس پی وہ کسی کے غلام بنے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ جہاں سے اس کو حکم آئے گا وہ وہی کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اس کو قانون کی تو کوئی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے 2 دن کا ٹائم لیا، ہم نے 4 دن دے دیے، لیکن
آج ایک بار پھر آپ کو، کیونکہ ہم صحافی ہیں، ہم پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ہم پرامن احتجاج کریں گے، آپ کو مزید 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں۔ 3 دن کے اندر ایس ایس پی صاحب اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم ایک بار پھر سندھ کے صحافیوں کو لے کر کراچی کی سڑکوں پر مارچ کریں گے، اور 3 دن تک اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے، ہم اپنے دوستوں کو لے کر ایک بار پھر بیٹھیں گے، ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور مارچ کا اعلان کریں گے۔ اعلان تو سمجھو ہو گیا، تاریخ کا اعلان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس جگہ سے لے کر کس جگہ تک ہمارا مارچ ہوگا۔ لیکن ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک آپ اس کرپٹ ایس ایچ او کو نہیں بھگاتے، جب آپ ہمارے انصافیوں پر جھوٹی ایف آئی آر کو ختم نہیں کرتے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کنونشن ہماری تحریک کے سلسلے کی دوسری کڑی تھی، تیسری کڑی اب ہمارا مارچ ہے۔ ہم مریں گے، ماریں گے، لیکن اب پولیس کو یہ زیادتیاں نہیں کرنے دیں گے۔ میں ایک بار پھر تمام ان کرپٹ عناصر کو، پولیس افسران کو یہ بات یہاں پر کہتا ہوں، کان کھول کر سن لو، اب اگر صحافیوں پر کہیں پر بھی آپ نے جھوٹا مقدمہ کیا تو اب ہم مذمت نہیں کریں گے، ہم مزاحمت کریں گے۔ ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم مرنا بھی جانتے ہیں، ہم لڑیں گے، ہم ماریں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے۔